بعثت کا مقصد کتاب کا علم دینا تھا، اور تیسرا کام حکمت کی تعلیم دینا۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی گئی، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اس کو بہت زیادہ خیر بھلائی دے دی گئی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ حکمت والے ہوتے ہیں کہ وہ جو معاملے سلجھے ہوئے نہیں ہوتے، ان کی گتھیاں سلجھ نہیں ہو رہی ہوتی، وہ چٹکی بجانے میں اس کو حل کر دیتے ہیں۔ ایسے حکیم لوگ ہوتے ہیں، ایسے دانشمند لوگ ہوتے ہیں۔ تو نبی کو اللہ نے سب سے زیادہ حکمت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو حکمت بھری باتیں بتایا کرتے تھے، حکمت سکھایا کرتے۔ اور چوتھا مقصد بعثت کا وَيُزَكِّيهِمْ، نبی دلوں کو پاک کیا کرتا تھا، نبی دلوں کی صفائی کیا کرتا تھا۔ میرے محترم دوستو عزیزو، جب تک دل صاف نہ ہو تو خیر کی چیز اندر نہیں جاتی۔ اگر دل گندا ہے، خیر کی چیز اندر چلی بھی گئی تو وہ خیر کی چیز اندر جا کے گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس کی ایک آسان سی مثال، ایک گلاس ہے، اس گلاس میں گندا پانی ہے، اتنا سا گلاس میں اتنا سا پانی گندا ہے، آپ اس کے اندر صاف پانی ڈالیں، کیا خیال ہے؟ وہ صاف پانی جانے سے وہ گندا پانی صاف ہو جائے گا؟ بلکہ کیا ہوگا؟ بولیے، وہ بھی گندا ہو جائے گا، صاف پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا۔ اس لیے صوفیہ کی اصطلاح ہے کہ پہلے دل کا تخلیہ ہوگا، پھر تحلیہ ہوگا۔ تخلیہ مطلب دل کو پاک کرنا، دل کی صفائی، دل بھی گندا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، توبہ کر لے تو دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ دھبا باقی رہتا ہے۔ وہ گناہ کرتا رہتا ہے، کالے دھبے لگتے رہتے ہیں، لگتے رہتے ہیں، لگتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس شخص کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، اب اس کے اوپر خیر کی بات اثر نہیں کرتی۔ تو اس کے لیے دل کے سیقل کے لیے اللہ والوں کے پاس جانا، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ دل کو پاک کرتا ہے۔ دل کو جیسے برتن مانجتے نا، وہ منجنا آتا ہے بازار میں، تو یہ قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کا ذکر، نیک لوگوں کی مجلس، یہ سیقل مجنے کا کام کرتے، دل کو رگڑ رگڑ کر صاف کر دیتی۔ تو نبی نے صحابہ کے دلوں کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا، ان کے دلوں سے جو ان کے دلوں میں غلط عقائد تھے اسلام لانے سے پہلے، ان غلط عقائد کو کھرچ کر نبی نے صاف کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کے چوتھا مقصد بعثت کا کہ وہ نبی دلوں کو پاک کیا کرتا تھا۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ہمارا دل تو گندا ہو، انسان ہے، گناہ ہوں گے، دل پہ کالا دھبا لگے گا۔ اب دلوں کا جو کالا دھبا ہے 7 سمندر کے پانی سے بھی نہیں دھل سکتا، لیکن مکھی کے سر کے برابر ایک آنسو آنکھ میں آ گیا جو آنکھ کے کنارے میں ہے، وہ اس دل کو پاک کر دے گا، دل کو صاف شفاف کر دے گا۔ جب دل صاف ہو جائے گا تو اس کے اندر نور آنا شروع ہوگا، وہ نور آتا رہے گا، یہ اعمال کرتا رہے گا، نور آتا رہے گا۔ جب گلاس میں پانی ڈالو تو اس کو بھرنا شروع کرو، بھرتا رہے، بوتل یوں ہی اٹیل کے رکھیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پانی چھلکنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ارد گرد بہنا شروع ہوتا ہے۔ تو جب دل پاک ہو، دل میں نور آنا شروع ہو، نور آتا رہتا ہے، حتیٰ کہ دل بھر جاتا ہے نور سے۔ اب بھی نور آ رہا ہے، اب بھی عمل کر رہے تو نور، اب وہ نور پھر جیسے گلاس سے پانی چھلکتا ہے ایسے ہی پھر وہ نور چھلکتا ہے، پھر وہ نور اس کی آنکھوں میں آتا ہے، پھر وہ نور اس کے ہاتھوں میں آتا ہے، پھر وہ نور اس کے کانوں میں آتا ہے، پھر یہ جہاں جاتا ہے وہ اپنے ارد گرد کو نورانی بنا دیتا ہے۔ اب ایک نورانی آدمی جب ہمارے شعبوں میں جائے گا، ایک نورانی بنا ہوا آدمی، جس کو انسان کہتے ہیں، جس کو بندہ کہتے ہیں، وہ انسان بندہ بنا ہوا نورانی، دل کا نورانی آدمی جب ہماری کورٹ کچہریوں میں جائے گا تو وہاں پر بھی نور بکھیرے گا کہ نہیں بکھیرے گا؟ جب وہ ہمارے شعبوں میں جائے گا، عدالتوں میں جائے گا، یونیورسٹیوں میں جائے گا، کالجوں میں جائے گا، اسکول میں جائے گا، ہمارے اور دیگر اسپتالوں میں جائے گا، تو یہ سارے کے سارے اپنے شعبوں کو نورانی بناتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں نورانی بننا ہے، اپنے دل کو پہلے پاک کرنا پڑے گا۔ تو نبی کی بعثت کا چوتھا مقصد لوگوں کے دلوں کی، نبی صفائی کیا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کی صفائی کی۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام نبی ہیں، نبی
یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اتنا مجاہدہ کرے، اتنی محنت کرے، اتنا اللہ سے لو لگا لے کہ اس کی محنت کی وجہ سے اس کو نبی بنا دیا جائے۔ نبی کسبی چیز نہیں ہے۔ نبوت جو ہے وہ انتخابی چیز ہے۔ اللہ انتخاب کرتے ہیں، اللہ منتخب کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے کس کو نبی بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بننے کے لیے چنا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنایا، اور جب بعثت ہو گئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تو نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی کسی بھی قسم کا دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اگر وہ کہے میں نبی ہوں تو اس کو جوتے مارنے چاہیے، اس کو جوتے مارے، اس کا ایک ہی حل ہے، نبوت کی دلیل بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ کسی آدمی نے دعویٰ کیا معاذ اللہ کہ وہ نبی ہے، تو اگر اس سے کسی نے کہا کہ بھائی اپنی نبوت کی دلیل دو، تو اس کا مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں شک کا شکار ہے، جبھی تو دلیل مانگ رہا ہے۔ تو نبوت کا کوئی اقرار کرے کوئی بدبخت تو اس سے دلیل بھی نہیں مانگی جاتی، اس کو کہا جاتا ہے کہ تیری تواضع ہم جوتوں سے کریں گے، اس کو جوتے مارنے چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انتخاب اللہ نے کیا۔ نبی کا انتخاب کیا تو نبی سے وابستہ جتنی چیزیں ہیں اللہ نے ان کا بھی انتخاب کیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا۔ اللہ نبی کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کا بھی انتخاب کیا جیسے نبی کا انتخاب کیا۔ اس زمانے کے اندر مشرکین کا دور تھا، کسی کا نام عبد العزیٰ ہوا کرتا تھا، کسی کا عبد اللات ہوا کرتا تھا، بتوں کے نام پر رکھتے تھے، فلاں بت کا بندہ، فلاں بت کا بندہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا اس زمانے میں نام کیا تھا؟ عبد اللہ۔ انتخاب کیا تھا اللہ نے کہ نبی سے وابستہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں، ان کا نام کسی بت کے نام پر نہ ہو۔ اللہ کے ناموں میں اور اس کائنات کے ناموں میں سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے والد کے نام کا انتخاب کیا تو عبداللہ نام، اور والدہ کے نام کا انتخاب کیا تو آمینہ امن سے، امن و سلامتی والی۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب اس زمانے کے اندر ایسا ہوا کرتا تھا، ایک رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو بچے کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا۔ وہاں کی عورتوں کے اندر توانائی ہوتی تھی، توانا ہوتی تھی وہاں کی عورتیں، تو جب ماں کا دودھ طاقتور ہوگا تو بچے کے اندر بھی طاقت آئے گی، اور زبان بھی ان کی فصیح و بلیغ ہوا کرتی تھی عرب کے دیہاتوں میں۔ تو اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تو تھے نہیں، پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے حبیب کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو جو عورتیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کے لیے آتی ہیں وہ پوچھتی کہ بھئی والد ہے؟ جب کہا جاتا کہ والد تو نہیں ہے، کہ والد کا انتقال ہو گیا، تو وہ کہتی ہیں کہ جب والد ہی نہیں ہے تو اس زمانے میں پیسے لیے جاتے تھے، دودھ پلانے کے انعامات دیے جاتے تھے دائیوں کو جو دودھ پلاتی تھی، مرضعات۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اس کا باپ ہی نہیں ہے تو یہ ہمیں کیسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، لہذا چھوڑ کر چلی۔ لیکن اللہ نے انتخاب کیا ہوا تھا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا، حلیمہ سعدیہ کا، حلیمہ سعدیہ نام نیک بخت، خوش بخت، نیک بخت، بختوں والی عورت، وہ آئیں، حلیمہ سعدیہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر لے کر چلی گئیں۔ جب نبی ان کے گھر پہنچے ہیں تو سوکھی ہوئی بکریاں جن کے تھن بھی سوکھ چکے تھے وہ دودھ سے بھر گئے۔ رحمتوں اور برکتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے ایک چھوٹے سے جھونپڑے کے اندر آ گئیں۔ تو اللہ نے نبی کے انتخاب کیا، نبی سے وابستہ جتنی چیزیں ہیں ان کا بھی اللہ نے انتخاب کیا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بڑے ہوئے، بالغ ہونا شروع ہوئے، تو جس طرح نبی معصوم ہوتا ہے، نبوت ملنے کے بعد نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نبی کو نبوت ملنے سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ بھی معصوم زندگی ہوتی ہے، نبی گناہ نہیں کر سکتا، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری عمر 14 سال کی تھی تو ہمارے یہاں قریش کے اندر ایک بہت بڑے گھرانے کے اندر شادی تھی،
تو چونکہ سرداروں کے گھر شادی تھی تو جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو بقول ایک صاحب کے کہ جس کی جیب میں پیسہ پھدکتا ہے کہ مجھے خرچ کرو، تو پھر وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں خرچ ہوتا ہے. شادی ہو رہی ہے تو مائیاں بھی ہو رہی ہیں، مہندیاں بھی ہو رہی ہیں، ناچ گانے بھی ہو رہے ہیں. ہر ایک کا یہ معاملہ نہیں ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بہت سے اللہ والے ایسے ہیں کہ اللہ نے خوب نوازا ہوا ہے لیکن ان کے گھر کی شادی سادی ہوتی ہے. اگر ہماری شادیوں کے اندر کے اوپر کے 3 نقطے ہٹا دیے جائیں نا تو ہمارا سارا ہی معاملہ حل ہو جائے. شادی کے اوپر کے 3 نقطے ہٹا دیے جائیں تو کیا بن جائے گا؟ سادی. ہماری شادی کیا ہو جائے؟ سادی ہو جائے. سادی شادی ہم کریں گے تو لوگوں کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑے گا، ماں باپ کے اوپر بھی بوجھ نہیں پڑے گا. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں 14 سال کا تھا تو قریش کے اندر کسی کی شادی تھی، تو میرے جو ہم عمر کے لڑکے تھے مجھے بھی لے کے چلے گئے. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پر ناچ گانے کی محفل تھی، گاجے باجے بج رہے تھے اور ناچ گانے کی محفل تھی. اللہ نے حفاظت فرمانی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ جب وہ گانے شروع ہوئے تو اللہ نے مجھ پر نیند کا غلبہ طاری کر دیا اور میں سو گیا. جب میں اٹھا تو وہ ساری مجلس ختم ہو چکی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. یہ جتنے موسیقی کے آلات ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں توڑنے کے لیے آیا ہوں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں ہوتے اور جاگے ہوئے ہوتے نبوت ملنے کے بعد، جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس موسیقی اور موسیقی کے آلات رکھنے والوں کو منع کرتے تو کہتے کہ آپ نے بھی تو فلاں موقع پر شرکت کی تھی. اس وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی. اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی. تو یہ میرے محترم دوستو عزیزو، موسیقی کوئی روح کی غذا نہیں ہے، کوئی روح کی غذا نہیں ہے. وہ اچھا ایک اللہ والے فرمانے لگے، بڑی عجیب بات فرمائے کہ ہاں صحیح ہے، ہم مانتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن کن لوگوں کی روح کی غذا ہے؟ کہ جن کی روحیں گندی ہو گئی. گندی روحوں کی غذا گندی چیزیں اور پاکیزہ روحوں کی غذا پاک چیزیں. پاک روح کی غذا قرآن ہے، پاک روح کی غذا حدیث ہے، پاک روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، نیک کام ہے. تو جو گندے ہیں ان کے گندی روح ہیں، ان کی غذا بھی گندی ہوگی. جو پاک ہیں ان کی روحیں بھی پاک اور ان کی غذا بھی پاک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی گئی. ایک موقع آیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مشرکین مکہ تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کا ایک بت تھا بوانا اس کا نام تھا. اس کا سالانہ عرس منایا کرتے تھے. وہ اس کا ایک دن منایا کرتے تھے اور اس کے ارد گرد چکر لگاتے تھے، نذرانے پیش کیا کرتے تھے اور ایک میلہ لگتا تھا اس بت کا. سال میں ایک مرتبہ ایسا ہوتا تھا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں ہے، عمر چھوٹی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جا رہے ہیں اس بت کے میلے میں. راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی تاری اور آپ بے ہوش ہو گئے. جب آپ ہوش میں آئے تو آپ کے چچے نے پوچھا کیا ہوا محمد؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں نے ایک بہت بڑے ہٹے کٹے آدمی کو دیکھا، سفید اس کا رنگ، سفید اس کا لباس. وہ مجھے منع کر رہا تھا کہ تم نے اس میلے کے اندر نہیں جانا، اس بت کے عرس میں تم نے نہیں جانا. میں اس کو دیکھ کر ایسا خوفزدہ ہوا کہ مجھ پر بے ہوشی آ گئی. تو ابو طالب نے کہا آئندہ میں تمہیں کبھی اس بت کے میلے میں کبھی بھی نہیں لے کر آؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ملنے سے پہلے ہی اللہ نے حفاظت کا بندوبست کر دیا، حفاظت کا بندوبست کر دیا. اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا عالم ہے. اب جوانی میں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جوانی میں آدمی کو اپنے رزق کی تلاش کرنی پڑتی ہے، کسب معاش ہوتا ہے، شادی بھی کرنی ہوتی ہے، آگے زندگی گزارنی ہوتی ہے. ہمارے نوجوانوں کی طرح تو وہ لوگ نہیں تھے. ہمارا نوجوان جب جوان ہوتا ہے تو سب سے پہلے عشق کا بھوت چڑھتا ہے اس کے اوپر، سب سے پہلے عشق کا بھوت چڑھتا ہے. امام صاحب اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، کوئی وظیفہ بتا دیں. امام صاحب میں اس کو بغیر، ہمارے عشق بھی موسم کی طرح ہے. تو میرے محترم دوستو عزیزو، یہ عاشقیوں کے چکر کے اندر ہمارے نوجوان اپنے آپ کو غارت کر رہے ہیں. کام دھندے کے ہیں نہیں، سارے دن مٹر گشت ہوتا ہے اور عشق کا بھوت چڑھا ہوا ہے. کام دھندے پہ لگیں گے، اپنے بچوں کو ہم کام دھندے پہ لگائیں. اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کے بعد کے جو اوقات ہیں ان کے کام دھندے پر لگائیں تاکہ عشق کے چکروں کے اندر نہ پڑیں، اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں. اور پھر جب شادی ہوتی ہے پھر عشق کا بھوت اترتا ہے اچھی طریقے سے. تو پھر میرے محترم دوستوں عزیزو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جوانی کے عالم میں تھے تو کسب معاش کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں بھی چرائی ہیں اور دیگر کام بھی کیے ہیں. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسب معاش کے سلسلے میں شام کا بھی سفر کیا. مکہ کے اندر ایک خاتون تھی جس کا نام خدیجہ تھا، بہت نیک خاتون تھی.
اور تاجر، بڑی تاجرہ تھی، وہ بڑے بڑے تاجروں میں ان کا نام شمار ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سامان تجارت دیا اور وکیل بنایا کہ آپ یہ سامان تجارت لے کر جائیں شام، اور شام میں جا کر اس کو فروخت کریں، اور اپنے غلام جس کا نام میسرہ تھا اس کو ساتھ کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ سامان تجارت لے کر گئے، اور وہاں جا کر جب اس سامان کو فروخت کیا تو بہت کثیر تعداد میں نفع آیا۔ جب نفع لے کر یہ مکہ آئے تو حضرت خدیجہ بڑا متاثر ہو گئی، اور اپنے غلام میسرہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ بھئی کیسے ہیں یہ، اخلاق کیسے ہیں۔ میسرہ نے جو تعریف شروع کی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قابل تعریف شخصیت تھی، حضرت میسرہ نے حضرت خدیجہ کو سارے کے سارے واقعات سنائے اور خیر اور برکتیں کی ذکر کی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑی متاثر ہوئی۔ تو حضرت حمزہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے، ان کے ذریعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیغام کو قبول کیا، تو 25 سال کی عمر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ جو لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شہوت پرست ہونے کے تانے دیتے ہیں کہ انہوں نے 11 شادیاں کی، جوانی کا عالم ہے، 25 سال بھری جوانی جس کو کہتے ہیں شباب کا عالم، اس میں 40 سال کی عورت جو عمر میں بھی 15 سال بڑی ہے اس سے نکاح کیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 50 سال تھی جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سال تک رہے ہیں۔ جب انتقال ہوئے تو کوئی شادی نہیں تھی، حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا 50 سال کی عمر تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، کیونکہ امت کو اندر کی زندگی بھی تو بتانی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر کی زندگی بھی تو بتانی تھی کہ گھر کی زندگی کیا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے حکم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 10 شادیاں اور کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 50 سال کی عمر میں پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا ہی کہنے ہوں گے، لیکن اگر بیوی کسی کی نیک ہو نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بیوی نیک ہو اس کو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی۔ الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری متاع ہے۔ متاع عربی میں پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ آپ آج کچن جائیے گا اپنے باورچی خانے میں، وہ جو ڈبی رکھی ہوتی ہے نا جس کے اندر برتن دھونے کی چیزیں ہوتی ہے، اس میں ایک دھجی بھی ہوتی ہے، ہمارے صافی بھی کہتے ہیں، دھجی بھی کہتے ہیں۔ اس دھجی کے ذریعے سے برتن کو اوپر صابن لگایا جاتا ہے، تو اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں متاع، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ ناک کے قریب لے کے جائیں گے اس کے اندر سے بو آئے گی، جیسے اسکاچ برائٹ لے لیں ہمارے یہاں، عربی میں اس کو کہیں گے متاع۔ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ ساری کی ساری دنیا ایسے ہے جیسے باورچی خانے میں رکھی ہوئی وہ دھجی جس سے برتن کو مانجا جاتا ہے، برتن کو صاف کیا جاتا ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کے ان سارے متاع کے اندر سب سے بہتر چیز نیک بیوی ہے۔ تو دعا مانگنی چاہیے، جو غیر شادی شدہ ہیں وہ تو دعا مانگیں گے اللہ نیک بیوی مل جائے، اور جو شادی شدہ ہیں تنگ ہیں تو وہ بھی دعا مانگے اللہ مجھے بھی ہدایت دے دے، ہماری گھر بیوی کو بھی ہدایت دے دے، خوش و خرم زندگی گزارنے کی دعائیں مانگے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ساتھ دیا کہ جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی آئی غار حرا میں، جب فرشتہ آیا اور اس نے دبایا، اللہ کے رسول سے کہا پڑھو، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تو پڑھتا جانتا نہیں ہوں، تو پھر زور سے دبایا اور کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم۔ تو یہ قرآن کریم کی یہ پانچ آیات ابتدا میں جو اتری ہیں سورہ علق کی، یہ اتری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔
اور کپکپی کے عالم میں ہی آپ دوبارہ غار حرا سے اتر کر مکہ مکرمہ آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ. سردی کی وجہ سے جسم پر کپکپی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے چادر اڑائی اور پھر سارا معاملہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ ایسے ایسے میں نے ایک فرشتے کو دیکھا اور اس نے یہ معاملات میرے ساتھ کیے اور کہا اقرأ بسم ربک الذی، یہ چیزیں مجھے بیان کی گئیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی اور کہا کہ آپ کے اخلاق بتائیں، آپ کیسے ہیں، آپ کے اخلاق گنوائیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی. ورقہ بن نوفل اس وقت چونکہ عیسائیت مذہب تھا، اللہ کے رسول کی بعثت تو نہیں ہوئی تھی، باضابطہ طور پر تو یہ پہلے ہی وہی آئی تھی. تو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے انہوں نے کہا یہ وہی چیز ہے کہ جو پچھلے نبیوں کے اوپر آیا کرتی تھی. کاش کہ وہ اس وقت زندہ ہوں کہ جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ میری یہ قوم جو مجھے صادق اور امین کہتی ہے یہ مجھے مکہ سے نکالے گی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں کہ تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے. خیر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی اور تسلی دینے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کیفیت ختم ہو گئی. اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تسلی دینا سکھانا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ خود بخود آدمی، ہم اپنی بچیوں کو حوصلہ دینا سکھائیں. اور بچیوں کو حوصلہ دینا کیسے سکھائیں گے؟ ہم اپنی بیوی سے کہیں، ان بچیوں کو بھی بٹھائیں گھر کے اندر اور کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اپنی بیوی سے اس کو شیئر کریں. اپنی بیوی کو بتائیں کہ بھائی یہ معاملہ، مجھے حوصلہ دو. اور بیوی جو حوصلہ دیتی ہے، دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو حوصلہ ایسا دے سکتی ہو. بیوی جب حوصلہ دیتی ہے نا تو مرد مضبوط ہو جاتا ہے. تو بچیوں کے سامنے اس کی ماں اپنے بچیوں کے باپ کو حوصلہ دے، ان کو حوصلہ دینا سیکھیں گی وہ. اور پھر جب یہ اپنے گھروں کے اندر جائیں گی تو یہ اپنے شوہروں کو بھی حوصلہ دیں گی. اونچ نیچ ہو جائے گی، کبھی قسم معاش میں، کبھی کسی چیز میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے جیسے حالات چل رہے ہیں. تو ہماری بچیاں جب حوصلہ دینا انہیں آتا ہوگا تو یہ اپنے شوہروں کو حوصلہ دے گی. اور جب شوہر کو حوصلہ دیتی ہے نا بیوی، تو آپ بھی جانتے سارے شوہروں نکاح والے ہیں کہ پھر اس بیوی کی محبت بھی دل کے اندر زیادہ آ جاتی ہے کہ میری بیوی میرا اتنا خیال کر رہی. تو میرا محترم دوستو عزیزو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ نے حوصلہ دیا. اور پھر ایک بہت بڑا زمانہ گزرا کہ جب پھر دوبارہ سے وحی نہیں آئی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مکہ کے راستے میں جا رہے تھے تو ایک اسی فرشتے کو دیکھا کہ جو پہلے آیا تھا، وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اور پھر یہ دوسری وحی آئی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر کپکپی تاری ہوئی. پھر آپ گھر کے اندر آئے ہیں اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ. یہاں باضابطہ طور پر اللہ نے حکم دیا کہ آپ نبوت کا کام آپ شروع کریں. پھر قرآن کریم کی آیت تھی فاصدع بما تؤمر، کہ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ علی الاعلان اس کی دعوت دیجئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت دینا شروع کی. جب دعوت دینا شروع کی تو سامنے کے جو مخالفین تھے ان کی طرف سے رد ہوا اور سب سے پہلا پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے مارا ہے، جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عمومی دعوت دی، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو لوگ ادھر ادھر نکلنا شروع ہوئے، کھسکنا شروع ہوئے، چونکہ وہ تو 360 کے پجاری تھے. تو سب سے پہلا جو پتھر اٹھا کر مارا ہے وہ آپ کے چچا ابو لہب نے مارا. تو اگر کوئی دین پر آئے اپنی ماضی اور گزشتہ زندگی سے توبہ کر کے، تو اس کو یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلی مخالفت اپنے کریں گے، سب سے پہلی مخالفت میرے گھر سے ہی اٹھے گی کہ تو نے داڑھی رکھ لی، بیٹی کون دے گا؟ تو نے داڑھی رکھ، تو مولوی بننے کے لیے مدرسے میں چلا گیا، کھائے گا کہاں سے؟ حالانکہ یہ بات عقل کے بالکل خلاف ہے. ہم کسی سے پوچھیں نا سب سے زیادہ کون کھاتا ہے، کہتے ہیں مولویوں کی اتنی بڑی موٹی گردنیں ہوتی ہیں. کہتے نہیں کہتے کہ سب سے زیادہ کھاتے ہی مولوی ہیں. اور پھر جب بچے کو مولوی بنانے کا کام کیا تو کہیں گے کھائے گا کہاں سے؟ اور گھر کے اندر عورتیں تانا دیتی ہیں داڑھی رکھ لی تو تجھے بیٹی کون دے گا؟ آپ مجھے بتائیں زیادہ شادیاں کس کی ہوتی ہیں؟ 2-2 3-3 بیویاں زیادہ کس کی ہوتی ہیں؟ مولویوں کی ہوتی ہیں. اکثر علماء کی 2-2 3-3 بیویاں. تو یہ تو ایک عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو عزیزو، کوئی اپنی زندگی سے گزشتہ ماضی کی زندگی سے توبہ کرے گا تو سب سے پہلی مخالفت ہی اس کے گھر سے اٹھے گی. اور اس مخالفت کو جو اٹھ رہی ہے اس کو یہ کہہ کر اور یہ اپنے آپ کو سمجھا
سمجھا کر کہ میں نے داڑھی رکھ لی ہے، اللہ کے رسول کی سنت پر میں عمل کر رہا ہوں، ماں بھی مخالفت کر رہی ہے، بہنیں بھی مخالفت کر رہی ہیں، اور دیگر لوگ بھی مخالفت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے بھی سب سے پہلے گھر والے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اخلاق سے ان کو زیر کیا، میں بھی اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ان کو اس بات کا قائل کروں گا اپنے گھر والوں کو کہ دین میں ہی کامیابی ہے، دین میں ہی سربلندی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر دعوت کا کام کرتے رہے، تکالیف آتی رہی، آپ علیہ السلام اس کو برداشت کرتے رہے، کیسی مشقتیں آئیں، کیسے غم کے پہاڑ ٹوٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس موضوع پر بات ہوگی۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب فرمائے، آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنانے کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔